اب میں عوام کے سامنے گیا ہوں سلیکشن کے اندر, عوام نے مجھے 1 لاکھ ووٹ دیا ہے, تو کیا ہوا؟ اور میں پھر اوپنلی آپ کو کہتا ہوں, اس وقت تو اوپن میسج تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے معاملات 9 مئی کے بعد ہوئے, اور کہا گیا کہ عمران از ہسٹری, عمران از پاسٹ, عمران شوکت جو 9 مئی کو آپ نے بات کر دی, شوکت بسرا کدھر تھا؟ میں تو اپنے ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹ بھاول نگر کی تحصیل ارون آباد فوٹا بس میرا ایریا میں وہاں پہ تھا. تو آپ نے وہاں پہ لوگوں کو میں 9 مئی کو نکالا؟ جیسے ہی خان صاحب کا پتہ چلا, ہم ایک لوگ عید ملن پارٹی میں اکٹھے ہوئے تھے, کھچی والا ایریا ہے ہمارا, ہم نے وہاں سے نکلے ڈیرے سے, ہم نے سڑک پہ آ کر احتجاج کیا اور ٹائرز کو آگ لگائی بالکل. اور میں واللہ با خدا رمضان المبارک ایک لفظ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا اس پوڈ کاسٹ میں, جو میرے دل میں ہوگا اور جو سچ ہوگا میں آپ سے کروں گا. ہم نے وہاں پر احتجاج کیا, احتجاج کے بعد ہمارے خلاف وہاں پہ FIR دہشت گردی کی درج ہو گئی. اب 9 مئی ہوتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک قوم کا ایک ایسی اٹیچمنٹ ہو گئی, اور میں نے علی ممتاز اپنی زندگی میں 4 لیڈر, میں 2-3 پوڈ کاسٹ کیے, قائد محمد علی جناح پاکستان بنایا, کیا ان کے وہ تو لیڈر, ان سے موازنہ کسی کا نہیں کیا جا سکتا, شیخ ذوالفقار علی بھٹو, شہید بی بی. لیکن جو میں نے عمران خان کے ساتھ عوام کی اٹیچمنٹ دیکھی ہے, عمران خان نے جس طرح شہید ذوالفقار بھٹو نے قوم کو بدل دیا تھا نا, لوگوں میں شعور دیا, تبدیلی آئی, روٹی کپڑا اور مکان, ہر بندے نے محسوس کیا کہ میں خود بھٹو ہوں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو نوجوان, ہم سمجھتے تھے نوجوان 99.9% سے بھی زیادہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, ہم نوجوانوں کو سمجھتے, یا مائیں, بوڑھے, نوجوان, بچے سب خان کے ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیں, 9 مئی کو آپ نے بتایا کہ آپ نے صرف ٹائر جلائے, اس کے علاوہ آپ نے کچھ توڑ پھوڑ, املاک کو نقصان, کسی دفتر پہ حملہ؟ ناٹ ایٹ آل. کسی پولیس اسٹیشن پہ حملہ؟ میرا خدا گواہ ہے کہ اگر یہ میں کچھ کیا ہو تو مجھے اللہ کی نبی کی شفاعت حاصل نہ ہو. لوگوں کو اشتعال دلایا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کیا آپ کے سامنے بتا دیا. لوگوں کو اشتعال دلایا؟ کچھ نہیں کیا, کیونکہ آج کل FIRs اسی طرح کی درج ہو رہی ہیں. یہی تو سب ٹوپی ڈرامہ ہے. اشتعال دلایا, املاک کو نقصان پہنچایا, لوگوں کا رستہ بلاک کیا. رستہ بلاک کیا, آپ اس سے آگے بھی چلے نا. اور آپ پر دفعات کون سی لگی؟ دہشت گردی کی 80C کی, 780A کی. ویسے تو ڈیفائن کر دی ہے دہشت گردی سپریم کورٹ کے آنریبل جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے, کہ کیا پرامن لوگ ریلی نکالیں, جلسہ کریں, جلوس کریں, احتجاج کریں, تو کیا وہ دہشت گردی ہے؟ نہیں, ان کا دہشت گردی ہو جو APC میں اسی. تو پھر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج میں ایک دہشت گرد سے بات کر رہا ہوں. ہاں, شوکت محمود بسرا, اور جس کا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے, جس نے عمران خان کو نہیں چھوڑا, وہ تو بہت بڑا دہشت گرد ہے. وہ بلکہ وہ جو دہشت گرد ہمارے پکڑا ہوا ہے انڈیا کا, کیا نام ہے اس کا, کلبھوشن, وہ تو کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی دہشت گرد ہے وہ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے, جو تحریک انصاف کا کارکن ہے, جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, جو اس کا چہرنے والا ہے, وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے. آپ مجھے بتائیے, شوکت محمود بسرا بھی دہشت گرد اس وقت دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اگر شوکت بسرا دہشت گرد ہے, اگر اب میں آپ کو اپنی بات اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ سب کچھ بتا دیا کہ 9 مئی میں شوکت بسرا کا کیا رول تھا. اب شوکت, ہر آدمی کی ایک داستان ہے. 6 مہینے علی بھائی میرے گھر کی چادر 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, میرا گھر توڑا گیا. بات یہاں نہیں رکی, مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اسی کہنے کہ ماما دیا بہنا سب کی سانجیاں ہوتی ہیں. میری بیوی مجھ سے پوچھ رہی تھی, میری بیٹیاں, میری بہنیں مجھ سے پوچھ رہی تھی, شوکت بسرا 10 قصور کیے, کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ کیا ہم کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے, صنم جاوید دہشت گرد ہے, خدیجہ شاہ دہشت گرد ہے, عالیہ حمزہ دہشت گرد ہے, کس کا نام لوں, عائشہ بھٹا. قتل کے ملزم کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے, چونکہ بات اب 9 مئی ہی چل پڑی ہے. 9 مئی ہی بنیاد بنائی جاتی ہے. اور 9 مئی کس نے کیا؟ میں پھر کہتا ہوں, 9 مئی ہوا یہ کہ جب آپ پاکستان کے سب سے پاپولر ترین لیڈر کو جس مین ہینڈلنگ کرتے ہوئے پکڑتے ہیں, اور میں آج بھی کنونسڈ ہوں کہ ان کی جو فوٹو چلائی گئی, جو ویڈیو ریلیز کی گئی, وہ جان بوجھ کر ریلیز کی گئی, جس انداز سے پکڑا گیا. پھر ان کو اچھا, اب ہوتا کیا ہے, ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ اس ویڈیو کو سب سے پہلے جب آپ کی نظر پڑی
تو آپ کا اس وقت کا فوری ریاکشن کیا تھا؟ اچھا میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی بھی وہ دیکھ لیتا جو عمران خان کا چاہنے والا تھا، چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان ہے، عمران خان پاکستان ہے 90%، اور یہ سلیکشن نے آپ کو بتا دیا عمران خان پاکستان ہے. میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. وہ یہی ہوا، بہت دکھا، بہت دل دکھا کہ یار ایک عمران خان جو پاکستان کا ہیرو ہے، جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، جس نے جو کہتا ہے کہ جیوں گا بھی پاکستان میں، مروں گا بھی پاکستان میں، اور کوئی آج تک اس کے اوپر بدترین دشمن بھی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک الگ سٹوری ہے، 200 مقدمہ درج ہو اچھا نہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہوا کہ جی میرا جس طرح یہ کہ عمران خان کی وہ ویڈیو دیکھ کے کہیں ذہن میں کچھ ایسا خیال تو نہیں آیا کہ میرے رستے میں آج جو بھی کوئی آیا تو اس کو ختم کر دوں گا، اڑا دوں گا، تباہ کر دوں گا. میں علی ممتاز ایک بات بتاتا ہوں، ہر کسی نے مذمت کی انکلوڈنگ عمران خان، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد مطالبہ ہمارا کیا تھا؟ ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. سادے لوگ ہیں ویسے، میری گزارش سمجھ لیں. دیکھیں یہ ریاستی اداروں کا معاملہ تھا. نہیں لیکن مجھے بتائیں نا، اس سے پہلے کیا ملک میں کتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جوڈیشل کمیشن پہلے بھی بنتے رہے ہیں نا، تو کیا اس کا نتیجہ نکلتا رہا ہے؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے بتائیں، وہ جو ایبٹ آباد میں ہوا تھا اسامہ بن لادن کا، تو کیا اس پہ بھی کمیشن نہیں بنا تھا؟ پھر اس کے علاوہ اور کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں، جے آئی ٹیز بنتی ہیں، کمیشن بنتے ہیں، تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ سادے لوگ ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. کیا آپ کو یہی لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ 9 مئی بہانہ تھا، نشانہ عمران خان اور تحریک انصاف تھی. کیوں؟ تو پھر کس نے کیا؟ ہمیں بتایا گیا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، کس نے کیا؟ گزارش سن لیں. ایک تو یہ فیلئر تھا ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کا. لا انفورسمنٹ میں آپ کس کا؟ لا انفورسمنٹ میں ظاہر ہے آپ کی پولیس ہے، آپ کے باقی تمام ادارے ہیں. اور کون سے خاص طور پہ میں چونکہ یہ ڈائریکٹ انسٹالیشن تھی آرمی کی، ان کے اوپر لوگ چلے گئے وہاں پہ. یہ فیلئر ہے ہمارے وہاں پر جو سیکورٹی کے ادارے تھے. اگر فرض کرے کورٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر ڈیوٹی تھی رینجرز کی، یا جی ایچ کیو کے باہر ڈیوٹی تھی رینجرز کی، ان کا بھی فیلئر ہے. یہاں تو میں ملوث کا لفظ میں نے نہیں کہا، وہ ان کو میں سمجھتا ہوں ہینڈل نہیں کر سکے. علی ممتاز ذرا سمجھیے گا، یہاں تو ہینڈلنگ کیا مطلب ان کی رسپانسبلٹی ہے نا. میں گزارش کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ٹریپ ہے، ہم تو جھنڈا لے کے نہیں نکل سکتے پی ٹی آئی کا. پتا چلا جی دہشت گرد افغانستان سے ڈیلا جیل پہنچ گئے ہیں. یہاں پر 4 گھنٹے لوگ لبرٹی چوک میں اکٹھے ہوئے. کہاں ہے؟ اچھا اس سے پہلے ہم جو جلسے جلوس کر رہے تھے، ودن 10 منٹس وہ لوگ زمان پارک پہنچ جاتے تھے، ہر جگہ پہنچ جاتے تھے. اس دن 4 گھنٹے کہاں تھا آئی جی پنجاب؟ اور یہ لاہور کیپٹل ہے، پشاور کیپٹل ہے، فیصل آباد از اے بگ سٹی، راول پنڈی، وہاں پہ اتنے امپورٹنٹ ہمارے انسٹالیشن. کس نے آپ کو ٹریپ کیا؟ اچھا میں پھر میری عرض کر لیں، میں سن لیجیے گا. وہ نوجوان نکلے. اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 120 لوگ پکڑے گئے ہیں. میں پہلے آج بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ بدماش نہیں ہے، وہ گنڈے نہیں ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست بچوں کو اپنے گلے کے ساتھ اپنے گھر کو آگ لگاتے ہیں. بچے غلطی کر جائے. میں پھر کہتا ہوں آپ کا بیٹا جو نا، آپ کا بیٹا بھی گھر میں غلطی کرتا ہے، آپ اس کو اگنور کرتے ہیں. یہ بیٹے ہیں، بچے ہیں، قوم کے بچے ہیں. غلطی کر دی تھی نا، پہلی بات ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ ان کا یہ انہوں نے جرم کیا ہے، ہم ان کو معاف کریں. چونکہ پری پلانڈ نہیں تھا. بات کو میری سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے کہ آپ منصوبہ سازی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اس کے یہ ایک آل آف سڈن واقعہ ہوا. اس کے اوپر اس کے بعد اگر آپ نے معاف نہیں کیا، پھر ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کیا کہا کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور اس کی لائیو پروسیڈنگ دکھا دیں، تاکہ جو ذمہ داران ہیں، 120 لوگ ذمہ دار تھے نا، یہ بتایا کہ آپ نے بھی سنا. اب میں کس کی مثال دوں؟ چلے ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، حماد اظہر ہو جنرل سیکرٹری آج بھی، 45 FIR ان پہ درج ہیں، 45. اب پہلے ہم عمران خان صاحب سے شروع ہو جاتے ہیں. 70 سال کی عمر میں کوئی FIR نہیں. آج 200 FIR موجود ہیں. دہشت گردی، غداری، کرپشن، اور بات وہاں بھی نہیں رکی، نکاح سزا دیتی، کریکٹر اسیسینیشن. بات جب ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پہنچتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں. آپ توڑنا چاہتے ہیں عمران خان کو، ڈیل لینا چاہتے ہیں، عمران خان کو جھکانا چاہتے ہیں. بشرا بیگم کو پکڑ لیا آپ نے، یار نکاح پہ آپ سزا دے رہے ہیں. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے علی ممتاز، کس کا نام لوں؟ عمر ایوب کا 45 FIR ان کے اوپر ہے. یعنی کہ پاکستان میں کیا یہ
جیمز بانڈ تھے, اڑن تشتری تھی کسی کے پاس, کہ اگر وہ پشاور میں بیٹھا ہے اور وہ پورے پاکستان میں گھوم گیا ہے اور ایف آئی آر درج ہوگی. اچھا اس سے اینگل دوسرا لے لیتے ہیں. جو لوگ ملوث تھے 9 مئی کے اندر, جو باقاعدہ کورکمنڈ ہاؤس کے سامنے بھی گئے, فوٹیج بھی آئی, جس نے عمران خان کو چھوڑا, تحریک انصاف کو چھوڑا, وہ اس کے ساتھ خون معاف ہو گئے. اس سے وہ جناب سیاست بھی کر رہا ہے, پارٹیوں میں بھی جا رہا ہے, پریس کانفرنس کر رہا ہے, جلسے جلوس کر رہا ہے. اچھا اب میں کیوں کہتا ہوں کہ 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا. اچھا مجھے دوبارہ اس طرف آنے دیں. میری ایک فکر رہ گیا, علی ممتاز ایک فکر رہ گیا. آج بھی آپ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 120 لوگ بھی جو پکڑے گئے ہیں ان کے اوپر ملٹری کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہیں. جی بالکل چل رہے ہیں. اچھا ملٹری, میں وکیل بھی ہوں. پہلی عدالتی نظام تو آپ کے سامنے ہے. ہمارا عدالتی نظام دنیا کے اندر مذاق بن گئے ہیں. نیچے سے ہم ماشاءاللہ فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن لے رہے ہیں. آپ کو وہاں پہ ان کا ٹرائل کروائیں, اوپن ٹرائل کروائیں. چلیں آپ نے, میں پہلی بات تو ملٹری ٹرائل ہو نہیں سکتا قانونی طور پہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں. آپ نے کر لیا, اس کو اوپن کر دیں, اس کو اوپن کر دیں. قوم دیکھے, صحافی دیکھیں کہ یار واقعی جن لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں شہداء کو جو ہماری سلامتی کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے شمالی وزیرستان میں ہوا نا. جی بالکل. ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان تحریک انصاف اس وقت پاکستان ہے. عمران خان کو تو کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ جائیں, چلے جائیں, لیکن عمران خان کو جینا مرنا یہاں پہ ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ وہ لوگ کدھر ہیں جن لوگوں نے. میری گزارش سن لیں. آپ نے بات جو 9 مئی کی کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ جو اس دن آئی جی پنجاب کہاں تھے, پولیس کہاں تھی. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان نشانہ تھا, 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا. پھر آپ نے کہا کہ جی اس دن جو وہاں پر رینجرز تھے وہ کہاں تھے, پھر دیگر جو لا انفورسمنٹ کے لوگ تھے وہ کہاں تھے. مجھے یہ بتائیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹریپ کیا گیا؟ مجھے بات بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ نا مجھے کچھ کہے گی بھی نا, میں پھر بار بار کہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف, میرا اپنا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں نا, جو کرپٹ اور بددیانت ٹولہ 9 مئی کے پیچھے بھی چھپ رہا ہے اور ان کے پیچھے بھی چھپ رہا ہے, میں اسٹیبلشمنٹ کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ان سے ہاتھ اٹھا لے, ان سے ہاتھ اٹھا لے. یہ وہ ازمائے ہوئے لوگ ہیں جن کے متعلق میں خود بتایا گیا, جو جی آئی ٹیز بنی جس کے اندر تمام اداروں کے لوگ موجود تھے, ایم آئی کے بھی, آئی ایس آئی کے بھی, کہ جی اتنے اربوں کا ٹیکہ یہ لگا گیا. کیلبری فونٹ, قطری لیٹر, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, یہ سارا ٹولہ وہی ہے نا جن کے. اچھا آج میں کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی فوج, میں پڑھتے تھے نا 9th-10th میں, آپ بھی ہوتے ہوں گے, ٹرک پاس سے گزرتا تھا نا, کی قسم سلوٹ محبت. اور یہ نہیں کہ آج ختم ہو گئی, اب قوم کے اندر اتنا وقف لوگوں کے اندر آ رہا ہے کہ ریاستی اداروں کے اندر اور قوم کے درمیان بہت گیپ بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے عمران خان کو جس انداز میں گرفتار کیا ہائی کورٹ کے پریمسز کے اندر, آپ ایک پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو گرفتار کر رہے ہیں. وہ تو رینجرز نے اٹھایا. اچھا اب چلیں, ہاں اچھا کر دیا آپ نے, یہ بتا دیا. اب رینجرز کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا دھیان بھی ادھر گیا اور ان جگہوں پہ چلے گئے. میں پھر کہتا ہوں کہ وہ احتجاج وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. جوش میں بار بار کہہ رہا ہوں, انسان ہوش کھو دیتا ہے. ہو گیا نا, ہونے کے بعد اس کا حل یہ ہے کہ آپ 6-7 مہینے 8 مہینے گزرنے کے بعد آپ لوگوں کو نشان عبرت بنا دیں. آپ کس میں ریحانہ ڈار کی بات کرتا ہوں, ڈار خاندان کی بات کرتا ہوں. وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ماؤں کے گلوں میں ہاتھ ڈالے گئے, کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالے گئے. جو کچھ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا اس میں یہی کہا گیا کہ 9 مئی کے اندر جو شامل تھے ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ اگر وہاں سے یہ اعلامیہ آ جاتا نا, یہ ہمارے بچے ہیں, قوم کے بچے ہیں, معاف کر دیتے, ریاست ہے نا, تو بہت اچھا ہوتا. چلیں انہوں نے فیصلہ لے لیا. اب فیصلہ لینے کے بعد علی ممتاز, آج 9 مہینے ہو گئے ہیں, جو عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اس کے خلاف ہی 9 مئی ہوا. جو شوکت بسرار 9 میں شامل نہیں تھا. کون کرتا ہے؟ سنیے کون کرتا ہے؟ شوکت بسرار ظاہر ہے. میں پھر کہتا ہوں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا نا. اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری فوج ہے یار, اور کون ہے؟ تو یعنی کہ 9 مہینے سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ فوج کر رہی ہے. کتی دو رائے نہیں, لوگوں کو جو اٹھایا گیا ہے پی ٹی آئی کے, یہ فوج نے کیا ہے. یہ تو ایک چیز سامنے, جو لوگ اغوا ہوئے ہیں, غائب ہوئے ہیں, یہ فوج نے کیا. یار میری بات,
ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਮਸਹੂਮ ਨਹੀਂ نہیں میں تو آپ سے سننا چاہ رہا ہوں آپ کا تجربہ ہے. کہتے ہیں اننے بھی مصحوم نہیں تجھے کہ تو مینوں ہی مروانا ہے اپنی گل نہ دسنا. تجربہ تو آپ کا نا, مجھے تو پتا نہیں, میں تو ایز اے لے مین سوال پوچھ. اچھا میں انصار عباسی, جاوید چودھری, منی فاروق, میں کس کس کا نام لوں جرنلسٹ کا. انہوں نے کہا جی اچھا 2-3 منصور خان اور بھی بہت سارے جو مل کر آتے تھے اور باہر آ کر ویلاگ ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم خان صاحب از ہسٹری, تحریک انصاف کے لیے اب پاکستان میں سیاست کرنے کی جگہ نہیں ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا. کون کہتا ہے یہ؟ وہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا. اسٹیبلشمنٹ کون؟ بھائی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں. تو پھر آپ ایک بات کریں نا, ادھر کی ادھر کریں, ایک عام آدمی والی بات کریں جس کو سمجھ میں آ جائے. میں اسٹیبلشمنٹ کو کون نہیں سمجھتا اس بات کو, میں پھر کہتا ہوں. اور ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ یہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور ڈسپلنڈ رہنا چاہیے. لیکن غلطی کہاں پہ آ رہی ہے؟ مس انڈرسٹینڈ. اچھا آپ یہ چلے ہوئے کارتوس کیا کرتے ہیں؟ تو پھر ڈسپلنڈ ہے, اسی لیے تو معافی نہیں ہے نا قومی والوں کی, اسی لیے تو کاروائی ہو رہی ہے. یہ ڈسپلن کے لیے چلے ہوئے کارتوس کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی گل نہیں. انہوں نے کہا 9 مئی ہم معاف نہیں کرنا. یہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں, مسترد لوگ ہیں جن کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا فرض کریں ہم نے اتنا بڑا جرم کیا تھا, دہشت گردی کر لی, غداری کر لی, سر قوم نے کیا کیا؟ آپ نے پارٹی توڑ لی, آپ نے لوگوں سے ان کے خلاف مقدمہ درج, کاروبار ختم, سر کوئی ہو گیا. 11th آر پہ قاضی فائزہ صاحب کی مہربانی, پوری ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہا تھا معاملہ, بلہ چھین لیا. بلہ چھیننے کے نتیجے میں آج جو دھاندلا ہوا ہے 2024 کا الیکشن ہم کہتے ہیں مدر آف آل ریگنگز. اچھا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ہوا ہے خواتین کی سیٹیں چھینی گئی ہیں, سب کچھ کے نتیجے میں ہوا. اچھا علی ممتاز, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ جو پولیس والے اٹھا کر لے کے جاتے تھے اور وہ بھی ایک بات کہتے تھے کہ ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے, ہم نہیں چھوڑ سکتے, وہاں پہ جائیں, وہاں سے معافی مل جائے گی تو ہم چھوڑ دیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی رہی ہے, اغوا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, تشدد اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, آپ یہ کہہ رہے تھے. میری بات نہیں سمجھے, پولیس ہی لے کر جاتی تھی نا, اٹھاتی تو پولیس ہی تھی نا, آگے تو فیس ان کا ہوتا تھا. اچھا بہت ساری جگہوں پہ آپ نے ایک اور بھی دیکھا ہوگا کہ رینجرز کے لوگ بھی آئے, ان کی فوٹیج آپ کے بس ریکارڈ پہ موجود ہے. کوئی ریکارڈ سے ہٹی تو نہیں ہوئی نا وہ. اچھا پھر وہ یہ کہتے تھے جو پولیس والے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں, ہمیں ان کا حکم ہے کہ آپ کو, اچھا ایک بندے کو بغیر گرفتاری کے 2-3 مہینے رکھا ہوا ہے, کوئی قانون نہیں تھا, لینڈ آف دی لا ہی نہیں رہا.